अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले ये अनवर नजफ़ी का अक़ीदा सुन लें, फिर इस पर मैं इंशाअल्लाह कुरान से ही दलाइल आपके सामने पेश करता हूँ। खुदा ने कहाँ कहा है कि मुश्किलात सिर्फ मैं हल करता हूँ? कहाँ कहा है कि सिर्फ मैं मदद करता हूँ? इन तंसुरुल्लाह, अगर आप कुछ मदद कर सकते ही नहीं है तो खुदा आपसे मदद मांग रहा है। कुरान है ना, ये कहाँ है कि अगर कोई ऐसी जगह हो ना मदद सिर्फ खुदा से मांगनी, ये दलील लाओ और इस दलील पे फिर कायम रहो। सही। फिर किसी गैरुल्लाह से मदद न मांगो, तुम्हारी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो मबना है ही नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 2 4 है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। कोई शख्स इसको नहीं मानता है, कोई भी अदियान इलाही में से तमाम अदियान, कोई भी इस बात का कायल नहीं है कि सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए। ये बात कहाँ आती है? सिर्फ या अली मदद के मुकाबले में आ जाती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अल्लामा अनवर नजफ़ी का ये कौल सुन लिया कि खुदा ने कहाँ कहा है कि मुझसे मदद मांगो, मुझसे दुआ मांगो, मैं ही मुश्किल को हल करता हूँ, मेरे अलावा कोई मुश्किल को हल करने वाला नहीं है। और आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये चीज़ भूल जाते हो, एक दूसरे से मदद मांगते हो। असल में ये सारी चीज़ें इसने गड़बड़ की हैं। अकीदा सुन लें पहले। अकीदा ये है कि हकीकी तौर पर मदद करने वाला सिर्फ एक ही अल्लाह है, वही मुस्तकिल बिज़ात है। उसको मदद करने के लिए किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता, ना वो किसी का मोहताज है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो वो इरादा करता है वो कर गुजरता है। उसकी तो शान ये है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, कि जब वो किसी शय के होने का इरादा करता है तो उसे कहते हैं कुन, हो जा, तो वो शय हो जाती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शयइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शयइन क़दीर। बाकी जिसको भी जो मिला है उसने दिया है, हकीकी तौर पर किसी के पास कुछ नहीं है। तो असलन दुआ किससे है? अल्लाह से है। हकीकी तौर पर किससे दुआ की जाए? अल्लाह से की जाए। हाजत रवा कौन है? हकीकी तौर पर अल्लाह है। मुश्किल कुशा हकीकी कौन है? अल्लाह है। अगर वो ना चाहे किसी को मदद देना तो कोई मदद नहीं दे सकता। अगर वो चाहे खैर करना तो वो किसी के जरिए से भी करवा सकता है। लेकिन ये कहना या अली मदद की मोहब्बत में आगे ये बढ़ के कह देना कि अल्लाह ने कहाँ कहा है मेरे सिवा कोई मदद नहीं करता, ये है मेरे पास सूरतुल अनाम। ये बात याद रखें, अल्लाह की मदद की जितनी आयात हैं, अहले ईमान का ये अकीदा है कि हकीकी तौर पर मुस्तकिल बिज़ात तौर पर मदद करने वाली एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की है। अंबिया, फरिश्ते, मुकर्रबीन, औलिया, अहले बैत, ये सब अल्लाह की अता से मदद करते हैं और मोहताज फिर भी अल्लाह के हैं। अगर अल्लाह चाहे तो ये मदद करे, अगर अल्लाह ना चाहे तो ये भी मदद ना करे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही फरमाया। हकीकी कारसाज कौन है? अल्लाह। हकीकी नसीर कौन है? अल्लाह। मौला कौन है? अल्लाह। बाकी जो भी मौला है वो अल्लाह की अता से है, बाकी जो भी नसीर है वो अल्लाह की अता से है, मददगार अल्लाह की अता से है। लेकिन इन मुकर्रबीन की मोहब्बत में गुलूव इतना कर जाना कि अल्लाह को हकीकी मददगार मानने से इनकार कर दिया जाए या वो पहलू निकाला जाए। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता है सूरतुल अनाम आयत नंबर 17 में, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, फरमाया अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो कौन है उसके सिवा तकलीफ को दूर करने वाला? कौन है? इल्ला हू, सिवाय उसके। सब की नफी कर दी। लिहाजा जो हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये दर हकीकत उसी का इरादा है, ये दर हकीकत उसका हुक्म है और उसका इरादा होता है तो बंदगाने खुदा एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर वो इरादा न करे तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता, और अगर भी कोई करने की कोशिश भी करे तो पूरी नहीं होती। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है, मदद करता है, लेकिन अगर उसका इरादा नहीं है शिफा देने का, दुनिया के बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी इलाज करें तो इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि इरादा इलाही नहीं हुआ। और अगर वो इरादा कर ले तो चाहे तो एक छोटी सी बूटी के वैसे ही शिफा दे दे, चाहे तो वो किसी की दुआ से फायदा दे दे, चाहे तो किसी के काम से फायदा दे दे, चाहे तो किसी की जुबान से निकले हुए जुमलों को वो खुद खाल के हकीकी माल के हकीकी पूरा कर दे, उस अपने बंदे की शान बढ़ाने के लिए। लेकिन हकीकी मददगार कौन है? अल्लाह। ये ना करो कि मोहब्बत में बढ़ के खुदा ताला की तरफ नफी करना शुरू कर दो कि उसने कहाँ कहा है जी मुझी से मदद मांगो। तो ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، یعنی پھر اس بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور اہل ایمان ہر حالت میں جو ہے، خواہ وہ زمانے قدیم کے ہوں یا جدید کے ہوں، خواہ وہ بنی اسرائیل کے کیوں نہ ہوں، مجاہدین ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اور مشکل میں مدد اسی سے مانگتے ہیں، باوجود کہ ان کی صفوں میں انبیاء موجود ہوتے ہیں، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت شموئیل علیہ السلام موجود ہیں، تابوت سکینہ موجود ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے وہ تبرک کے لیے رکھا گیا، بطور وسیلہ رکھا گیا، لیکن اہل ایمان دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، کہ اور جب وہ جلوت اور اس کی فوجوں کے بالمقابل ہو گئے مومنین بنی اسرائیل، قالوا، تو وہ مومنین بنی اسرائیل بولے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ پر صبر کو وسعت دے دے، ہمارے صبر میں اضافہ کر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں، ہمیں قوم کافرین کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما دے۔ کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ کس سے مشکل حل کرنے کی التجا ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ انبیاء بھی وہی کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کر رہے ہیں، حضرت شموئیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور سامنے تابوت سکینہ موجود ہے۔ تو حقیقی کارساز کون ہوا؟ اللہ۔ علامہ انور نجفی نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں مشکل کو حل کرنے والا ہوں، مجھے سے مدد مانگی جائے۔ انبیاء نے مصیبتوں کے وقت کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، یعنی حقیقی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے، سوائے اس کے مدد کسی سے نہیں ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی یہی فرمایا۔ اب انبیاء کرام نے مصیبتوں کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 38 ہے، حضرت زکریا علیہ السلام آپ حجرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا میں موجود تھے، اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ وسیلہ مکان ولی کی قربت وسیلہ ضرور بنی، لیکن دعا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ دعا کرتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی اللہ کے ولی کے حجرہ میں موجود، ایک ولیہ کے حجرہ میں موجود سیدہ مریم کے مکان میں، حجرہ کے اندر آپ نے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب العالمین مجھے اپنی طرف سے ایک ذریت، پاکیزہ ذریت نصیب کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور یہ مشکل حل کروا رہے کیونکہ آپ بڑھاپے میں تھے، اور اس قدر بڑھاپے میں کہ آپ بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی بوڑھیا ہو چکی تھی، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس حالت کو بھی قرآن مجید فرقان حمید ذکر کرتا ہے کہ جو حضرت زکریا پہ حالت طاری ہوئی۔ یہ سورہ مریم ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربک شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری جو ہے بیوی ہے وہ عاقرہ ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اور اپنی طرف سے مجھے میرا وارث اور آل یعقوب بنی اسرائیل کا وارث نبی عطا کر دے۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ مشکل اپنی حل ہونے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ یا سیدی اے کلمت اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی مائدہ اتارے، ہمارے لیے ایک مائدہ، آسمانی مائدہ ہونا چاہیے جس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء ہوں تاکہ ہم یہ معجزہ دیکھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، جس دن یہ دسترخوان نازل ہو وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو کس سے دعا کی؟ یہ مشکل کس سے حل کروائی؟ اللہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مستورات مصر، خواتین مصر اپنی طرف مائل کر رہی تھی اور بدکاری کی دعوت دے رہی تھی، اس زمانے میں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ قرآن کہتا ہے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے، وہ جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے. اے اللہ اگر تو نے ان کا مکر اور ان کا فریب اور ان کی چلاکیاں مکاریاں نہ پھیریں تو کہیں میں جاہل نہ ہو جاؤں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. تو کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. اور انور نجفی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ نے کہا ہے کہ میں ہی مدد کرتا ہوں. کیا انبیاء کو نہیں پتا تھا کہ اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو وہ کیوں نہیں انہوں نے کہا یا علی مدد، کیوں نہیں کہا یا فلاں مدد؟ میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ اولیاء اور انبیاء مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن جو نبی جو ولی بھی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے کرتا ہے. اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ مدد نہیں کرتے، اور وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مدد اللہ سے مانگی جائے. اب رہا علامہ انور نجفی نے جو سورہ محمد کی آیت کوٹ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کیا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. اس آیت سے نکالا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا تو تم اللہ کی مدد کرو. تو پتہ چلا اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے. تمہیں کس نے عالم ہونے کی ڈگری دی ہے مجھے یہ بتائیں. مجھے تو اب لگتا یہ ہے کہ آپ بالکل تفاسیر اور مفاہیم قرآن سے جو ہے بالکل کوڑے ہیں. کیا اللہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، حاجت میں پھنسا ہوتا ہے، یا اللہ کو کسی نے نعوذ باللہ من ذالک قید کیا ہوا ہے کہ اس کی مدد یوں ہوتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ان تنصر اللہ کا سے مراد ہے ان تنصروا دین اللہ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم جہاد کرو گے، تبلیغ کرو گے، تدریس کرو گے، تم الہی کلمت الحق کے لیے دن رات شب و روز محنت کرو گے، اگر تم دشمنان خدا کے ساتھ مجادلہ مباحثہ کرو گے، مکالمہ مناظرہ کرو گے، تم اللہ کے دین کے فروغ کرنے میں اپنی صحیح کرو گے، دین اللہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، انبیاء کرام کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اولیاء کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اہل اللہ کے دین ناموس کے تحفظ کے لیے، صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے قرآن کی حرمت کے تحفظ کے لیے. یہ ہے دین اللہ کی مدد کرنا، نہ کہ ذات اللہ. میں نہیں سمجھا شاید اب مکتب تشیع میں سے کوئی بڑے پڑھے لکھے عالم ہوں گے، لیکن آپ کی گفتگو سن کر واللہ میرا سارا جو اچھا گمان تھا وہ سارا غلط ثابت ہوا کہ تم اس طرح ہیری پھیری کرتے ہو قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم پر. اس سے مراد یہ ہے کہ جو دین خدا کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، نہ کہ یہ مراد ہے کہ جو ذات خدا کی مدد کرے گا. ذات خدا کس سے کیا مدد مانگے؟ وہ تو خود مشکلوں سے نکالنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چاہت پہ قادر ہے. امر اسی کا چلتا ہے، ارادہ اسی کا چلتا ہے. کائنات میں کوئی ایک پر بھی نہیں اس کے حکم کے بغیر مار سکتا. ہی کو شی بنا دے، شی کو ہی بنا دے، جو چاہے تیرا ہو اس میں کرشمہ ساز کرے. کہا کہ اللہ مدد کر سکتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. اللہ تو خود مدد مانگتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو وہی جملے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو قرض حسن دے گا اللہ اسے قرض حسن دے گا. تو یہودیوں نے کہا اچھا اللہ اب قرض بھی مانگتا ہے، اللہ تو بڑا حاجت مند ہے. جو یہودیوں نے گستاخی کی وہی تم نے اس آیت کو پڑھ کے کی ہے. ورنہ ہر مفسر نے، ہر مترجم نے، ترجمہ کرنے والے اور مفسر نے، تفسیر کرنے والے نے یہی لکھا ہے کہ ان تنصر اللہ ای ان تنصروا دین اللہ، کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اس عالم کی، اس کے مجاہد کی، کہ اس کے قدموں کو جما دے گا.